बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों को लेक्चर देता है, लेकिन अगर वो जाती जिंदगी में खुद रिश्वत देने का इकरार कर ले तो आप उसको क्या कहेंगे? आपको अभी सुनाता हूं कि जनाब कासिम अली शाह साहब जाती जिंदगी में रिश्वत देने का इकरार बाकायदा अपने बयानों में कर चुके हैं। मैं आपको पूरा एजेंडा बताता हूं कि हमें क्या नजर आ रहा है। मेरे सामने कुछ वीडियोस मौजूद हैं, कुछ दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुझे जरूरत क्यों पड़ी आपके साथ इस मौजू पे दोबारा बात करने की। मैंने आपको पहले दिन ही जब इमरान खान से इन साहब की मुलाकात हुई थी तो बता दिया था कि मुझे इसमें एजेंडा नजर आ रहा है और ये पूरे मुल्क में जाएंगे और एक खास बयानिए को प्रमोट करेंगे। तो ये जरा आप चेक करें। 16 तारीख को ये सियालकोट गए, 17 को आज इन्होंने नारोवाल में तकरीर की, मैं आपको उसका भी थोड़ा हिस्सा सुनाऊंगा। 18 को ये गुजरावाला जा रहे हैं, फिर गुजरात, जेलम, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, विहाड़ी, खानेवाल, कसूर, ननकाना। जी हां, हर ऐसी मुमकिना जगह पे जहां पे इमरान खान को कमजोर करना है, जामियात में जा रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें कर रहे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात, इधर उधर, मतलब इन्फ्लुएंशियल जगह पे भी जाना है और जहां पे स्टूडेंट को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आगे जो स्टूडेंट इमरान खान के साथ खड़ा है वो जाके इस डिफरेंट बयानिए को अब्जॉर्ब करे और फिर घर जाके और आगे पीछे दोस्तों, यारों में, फैमिली में इसकी तरवीज करे। ये एक जबरदस्त तरीका तो निकाला गया है और एक अच्छा तरीका है, एक महज़ब तरीका है, लेकिन हमें आपके सामने कुछ सच भी रखने हैं। सच बड़े जरूरी हैं। लेकिन जब कोई चीज एजेंडे के तहत की जाती है तो पता चल जाता है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, आपने सिर्फ बताना है कि ये एजेंडा है या नहीं है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये एजेंडा है। सबसे पहले तो हम मौसूफ की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं कि जिस बंदे को सुना जा रहा है या जिस पे बात हो रही है उनकी कारकर्दगी क्या है। मौसूफ ने दावा किया कि 24 साल से वो दरसो तदरीस से जुड़े हुए हैं और पढ़ा रहे हैं और उन्होंने इदारे को भी पढ़ाया है और अदलिया को भी पढ़ाया है। अब इदारे को पढ़ाने का रिजल्ट ये है कि हमारे सामने सदियों का बेटा या सदियों का कातिल है, बगलोल दुबई फिर रहा है और उम्मे हरीम कराची में कारनामे दिखा रही है। इदारे में पढ़ाने का तो नतीजा ये निकला। अब अदलिया को भी पढ़ाया है और उसका नतीजा ये है कि एक रजीम चेंज साजिश का हिस्सा है, एक को अपनी बीवी के असासों का नहीं पता और बाकी आपके सामने सारी सूरत हाल है। तो मौसूफ की अब तक की टोटल कारकर्दगी को अगर आप नटशेल में बयान करें जो इदारों में और अदलिया में बयानात देने से आई है, तो एक तरफ एक बदतरीन डिक्टेटर हमें मिला और दूसरी तरफ अदलिया जो 139 नंबरों में से 130 नंबर पर है और ये मौसूफ 24 साल से पढ़ा रहे हैं इनको। ये है इनकी कारकर्दगी। अब आते हैं आगे। मौसूफ कुछ बात कर गए हैं जिस पे मैं पहले बात यहां क्लियर कर दूं कि उन्होंने एक आई थिंक सियालकोट में बात कर रहे थे वो बिजनेस कम्युनिटी से। उन्होंने वहां कहा जी कि मेरे बेटे को बुली किया जा रहा है, यही मतलब इमरान खान के साथ जो उनका हुआ और फिर उसके बाद जो बयानात और सारा कुछ, तो उस पर बुली किया जा रहा है। पहले तो मैं ये सबसे अपील करूंगा कि कोई भी किसी तरह से भी किसी भी बंदे की फैमिली को किसी किस्म की कोई बुलिंग या इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसकी मजम्मत भी होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह के लोग अमूमी तौर पे बात में तवज्जो हासिल करने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए भी थोड़ा सा तड़का एक्स्ट्रा लगा दिया करते हैं। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको अब दिखाना चाहता हूं, बल्कि सुनाना चाहता हूं और दिखाना भी चाहता हूं। वीडियो इकरार कर रहे हैं, तो ये पहले हम जरा रिश्वत देने के इकरार वाली वीडियो सुनते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको मजीद कुछ चीजें दिखाता हूं ताकि आपको वाज़ेह हो कि बयानिया क्या है और आपको पता चलेगा कि कैसे गैर महसूस तरीके से इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। ये एलडीए पास है, मैं ट्रांसफर कराने गया सर, टाइम 1:20 हो गया सर। और माफी के साथ सिस्टम ही ऐसा है कि आपको ट्रांसफर कराने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता, आपको ईमान गंवाना पड़ता, माफी के साथ आपका ट्रांसफर वैसे नहीं होता। और वो मुझे कहता है सर जी मैं आके पैसे लेना, नमाज ना पढ़ ली पहले, सर पकड़ लिया। मौसूफ इकरार करते हैं कि मैं सिर्फ एलडीए में एक ट्रांसफर कराने के लिए भी रिश्वत देने के लिए तैयार हो गया। जब पैसे पकड़ाने की बारी आई तो उसने कहा जी पहले नमाज पढ़ लेते हैं फिर पैसों का लेन देन कर लेंगे। अब ये वो साहब हैं जो पहले तक, जब तक के कंपनी का ये बयान, अब ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं ये यहां पे नहीं करूंगा अज्यूम कि ये कंपनी के लिए ही नेसेसरीली काम कर रहे हैं, वो आप फैसला करेंगे, मैं आपके सामने शवाहिद रखूंगा।
جب کمپنی کا بیانیہ کرپشن کے خلاف ہوا 2013 سے 18 کے درمیان، اتنا کمپنی کا بیانیہ خلاف ہوا تھا، کچھ اچھے لوگ آ گئے تھے نا اوپر، کہ جب یہ حلق بغلول چیف بنا تھا تو یہ بھی نواز شریف کو بچا نہیں سکا تھا. ایک بار سزا ہوئی، بعد میں اس نے بچایا. کیوں نہیں بچا سکا تھا؟ میں آپ کو یہ وجہ بتا چکا ہوں کہ جب کمپنی کے اندر اتنا مضبوط بیانیہ بن گیا تھا کہ کرپشن اب برداشت نہیں کی جائے گی، ٹالریٹ نہیں کی جائے گی اور معاشی دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا، یہ اس ٹائم چیف بن گیا. تو اس نے نرمی کروانے کی کوشش تو کی، سزائیں بھی ہلکی ہوئیں، کمزور کیسز بنے، سارا کچھ، لیکن سزا سے بچا نہیں سکا سٹریٹ اوے نواز شریف کو. بعد میں فیسیلیٹیٹ کیا اور ملک سے نکال دیا. تو تب ایک بیانیہ تھا. اب میں آپ کو ان کا 2016 کا ایک لیکچر کا چند سیکنڈ کا کلپ سنانے لگا ہوں جس میں یہ کرپشن پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. معافی کے ساتھ ہوں تو شاید ایمان بھی نہیں ہے. بڑے لوگوں کو ٹٹول کے کنگال کے دیکھیے گا. میرے پاس ایک سوال یہ تھا کہ یہ اتنا کچھ بنانے کے باوجود بھی پاناما لیکس کیسے بن جاتی ہیں، یا یہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ 3 بار گورنمنٹس دے دے اور عہدے دے دے. اور میں نے لوگوں کو معطل ہوتے دیکھا ہے، بعد میں دیگے مانتے دیکھا ہے، ترلے ڈالتے دیکھا ہے، منتے مانگتے دیکھا ہے، دوبارہ سیٹ پہ بیٹھ کے پھر کرپشن کرتے دیکھا ہے. یہ وہ دن تھے جب کمپنی میں کرپشن کے خلاف بیانیہ تھا، اور یہ محض اتفاق ہے کہ یہ بھی کرپشن کے خلاف بات کر رہے تھے. بالکل اتفاق ہو سکتا ہے. عمران خان کو کہا مطلب دنیا میں فیصلے کر رہے ہیں جو فیصلے قیامت کے بعد ہونے ہیں، لیکن ان کا بیانیہ پہلے کیا تھا؟ میں آپ کو پھر سناتا ہوں یہاں پہ ایک اور کلپ. تو سر اللہ کے رازق ہونے پہ جب بھی ایمان نہیں نہ ہوتا، بندہ رائیونڈ میں محل بنا لینا تو کرپٹی رہتا ہے. جب تک کمپنی کو رائیونڈ میں محل بنانے والا برا لگتا تھا نا، کمپنی میں جب ایک ماحول بن گیا تھا تو جناب کو بھی رائیونڈ میں محل بنانے والا کرپٹ برا ہی لگتا تھا. پھر اچانک کمپنی کو یہ اچھا لگنا شروع ہو گیا تو جناب کو بھی شہباز شریف میں لچک نظر آنا شروع ہو گیا. اب میں یہ امپلائی نہیں کر رہا کہ یہ کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا یہ واقعی اتفاق ہے کہ جب کمپنی کو رائیونڈ والا برا لگتا تھا تو جناب کو بھی برا لگتا تھا، اب کمپنی کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں تو جناب کو بھی اچھے لگتے ہیں اور لچک محسوس ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر محسوس طریقے سے بیانیہ کیسے بنایا جا رہا ہے. آپ نے اب یہ چند سیکنڈ کے 3 کلپ میں آپ کو سناؤں گا، یک کے بعد دیگرے آپ نے سننے ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا. تو پہلا کلپ سنتے ہیں جو سیالکوٹ میں انہوں نے بات کی ہے. اگر سچ بولنا چاہیے میں بولوں گا، اور وہ سچ کیا ہے؟ آپ کی ملک کا سب سے بڑا لیڈر، اس کے سارے قریب جو لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں. ہائی جیک پوری جماعت ہے، سب سے طاقتور جماعت جو وہ ہائی جیک پوری ہے. اس میں اتنا پوٹینشیل ہے، یقین کریں پاکستان کو بدل سکتی تھی وہ جماعت. 4-5 چہرے ہیں، سارے پرانے لوگ جو ہم چھوڑتے ہیں. یہاں کس تحریک انصاف کے اندر انصاف نہیں ہے. مجھے صبح 2-3 پولیٹیشنز کے کالیں آئی ہیں، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے وہ کام کر دیا جو ہم 24 سال میں نہیں کر سکے. یہ بھی اب ہے، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں. سر میرا چیلنج دیجیے، اس کے بعد پتہ لگے گا فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے. سر میرا چیلنج دیجیے، اس کے بعد پتہ لگے گا فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے. چیلنج بھی دیا ہے کہ چند دن گزرنے دیں، اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور آپ نے سمجھا تحریک انصاف میں عمران اچھا یہ کمپنی کا، اب یہ بھی محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ کمپنی نے ایک نیا فارمولا نکالا ہے فیصل ووڈا کے ٹائم سے، جب سے فیصل ووڈا باغی ہوا، کہ عمران خان کی ذات کے خلاف بات نہ کرو، لیکن کوجی کے سارے اس کے آگے پیچھے چور ہیں، ڈاکو ہیں، سانپ ہیں، زہریلے ہیں. تو اس نے وہی بات کر دی ہے محترم نے کہ جی وہ باقی سارے جھوٹے ہیں، عمران خان کے ارد گرد سارے جھوٹے ہیں. یہ ایسے بندہ کیسے بلینکٹلی کہہ سکتا ہے کہ سارے جھوٹے ہیں؟ 10 بندے جھوٹے ہو سکتے ہیں، پھر آپ ان کے نام بتائیں. ایسا تو آپ نے اس کی پوری پارٹی کو جھوٹا کہہ دیا ہے. لیکن یہ بیان میں نے کبھی سنا نہیں نون لیگ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کہ زرداری کے ارد گرد سارے جھوٹے ہیں یا زرداری جھوٹا ہے یا شہباز شریف کے ارد گرد سارے جھوٹے بیٹھے ہیں. آپ مجھے ان کا کوئی تقریر نکال کے بتا دیں جہاں انہوں نے بلینکٹلی کہا سارے جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ضرور پلیز، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. اب آپ کو میں دوسرا کلپ دکھاتا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا نا بیان، یہ جو کہتے ہیں جی کہ میں تو نکلا ہی نہیں ہوں کسی جماعت کے خلاف، میں تو نکلا ہوں اویئرنیس کے لیے، یہی کہا تھا انہوں نے. آپ کو ایک اور اب دکھاتا ہوں، اور یہ نارووال میں ایک جامعہ میں کھڑے ہیں اور سپیچ کر رہے ہیں، ذرا سنیں. وفادار ہے، وفا نبھاتے ہیں. وفادار کا کام ہے بے وفا کے ساتھ چلے، لائق کا کام ہے نالائق کو ساتھ لے کے چلے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، 2 باتیں ہیں. اگلا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں چھوٹے سے کلپ میں. بے وفا کے ساتھ وفا کریں، اور یہ صاحب 2 چیزوں پہ بات کر رہے ہیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کو کیوں چھوڑا. یہاں نہیں، ایک اور کلپ میں بات کر چکا، میں زیادہ نہیں آپ کو سنانا چاہتا، کہ عمران خان کے اوپر بڑا انہوں نے پیسہ لگایا، انہوں نے پارٹی کے اوپر ڈونر تھے بہت بڑے، عمران خان نے ان کو بھی چھوڑ دیا.
ایک طرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پارٹی کے سارے پرانے لوگ نکل گئے ہیں, پارٹی ہائی جیکٹ ہے. دوسری طرف جنہوں نے ہائی جیک کی تھی ان کی وکالت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلپ بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے وفا ہے اس کو ساتھ رکھیں, کمزور نالائق کو ساتھ رکھیں. دوسرے کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی میں سارے لوگ جھوٹے ہیں, یا کہہ سکتے ہیں آپ کمزور کردار کے ہیں. تو یہ تو آپ عمران خان کی خوبی نہیں بیان کر رہے کہ عمران خان نے کمزور لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے, یا آپ صرف طاقتور لوگوں کے وکیل ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کو واپس لیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے, یہ آپ کی باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے. لیکن آگے سنیں کس طرح عمران خان کے خلاف کس طرح سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ لوگ ووٹ نہ دیں. یہ سنیں, پھر میں آپ کو ایک پورا فگر دکھاتا ہوں. ووٹ ڈالتے ہوئے سوچیں, خواب دکھانے والے کو ووٹ نہ دیں. سر جس سے ڈیلیور کیا اس کو ووٹ دیں, جس سے ڈیلیور کیا. خواب دکھانے کتنے آسان سا کام ہے. خواب دکھا دوں میں آپ کو کہ آپ سب کو نوکریاں میں دوں گا, کیسے دوں گا؟ پریکٹیکلی بتائیں مجھے. میں تو ناظرین, ایک تو خواب دکھانے والے کو ووٹ نہ دیں, آج تک پاکستانی سیاست میں یہ لفظ ہی عمران خان نے استعمال کیا ہے. یہ غیر محسوس طریقے سے بات ہو رہی ہے, نام لے کے نہیں ہو رہے, کہ بڑا خواب دیکھو, بڑی سوچ رکھو. اور عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ ڈریم کر سکتے ہیں, انویژن کر سکتے ہیں, وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے بات کی. تو یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے. اس کا میں آپ جواب دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ جو ڈیلیور کرے اسے ووٹ دیں اور جو خواب دکھائے اسے ووٹ نہ دیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک بیانیہ ہے جو کمپنی نے بنایا ہوا ہے پچھلے 30 سال سے کہ شہباز شریف بڑا شہباز سپیڈ ہے, وہ ڈیلیور کرتا ہے. دیکھ تو لیا نا صاحب نے. میں آپ کو صرف ایک دکھاؤں گا چیز, اور صرف حالیہ, باقی بہت کچھ ہے, صرف ایک چیز آپ کو دکھاؤں گا. عمران خان کا دور جہاں اینڈ ہوا وہاں دیکھ لیں. پاکستان 6% سے ترقی کر رہا تھا, زراعت 4.5% سے ترقی کر رہی تھی, صنعتیں 7% سے ترقی کر رہی تھیں, خدمات کا شعبہ 6% سے ترقی کر رہا تھا, بڑی صنعتیں 10.5% سے ترقی کر رہی تھیں, بجلی کی پیداوار اور تقسیم میں تقریباً 8% اضافہ ہوا تھا, مواصلات اور ٹرانسپورٹ میں 5.5% ترقی ہو رہی تھی, فی کا آمدن 2,40,000 تک پہنچ گئی تھی, برآمدات میں ریکارڈ $29 ارب ہوا تھا, بلکہ ایکچولی $32 ارب ہوا تھا, اور تعلیمی شعبے میں بڑھوتی ہوئی تھی 8.7%. یہ میں نے ابھی آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں. میں نے آپ کو صحت کارڈ کا نہیں بتایا, میں نے آپ کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تفصیلات زر کا نہیں بتایا, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کا نہیں بتایا. اگر ڈیلیوری پہ بھی بات آئے تو یہ جو بیانیہ ہے نا کہ عمران خان صرف خواب دکھاتا ہے, ڈیلیور بھی پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں ان حالات میں سب سے زیادہ عمران خان نے کر کے دکھایا. اور بھائی کرونا میں جو اس کی پرفارمنس ہے پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے. ورلڈ بینک, ورلڈ اکنامک فورم, کون سا ایسا ادارہ نہیں ہے, بلوم برگ, جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ٹاپ پرفارمنس دی ہے. بدترین 100 سال کا بحران تھا, اس نے آپ کو نکال دیا. لیڈرشپ کی کوالٹی جو صاحب بیان کرتے ہیں نا, جان سی میکسویل کی جو بات کرتے ہیں, اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے, کیونکہ یہ ایک فتنہ باقاعدہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لانچ کیا گیا یعنی یہ میں آپ پہ چھوڑوں گا. کمپنی کے خیالات ان سے ہمیشہ مطابقت رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے. انہوں نے ہر جگہ بیٹھ کے کہا کہ جی, اور مکس کرنے کی کوشش کی, میں کل بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو بارڈر پہ کھڑا جوان ہوتا ہے, کوئی آپ اپنا بیٹا کبھی بھی بارڈر پہ ایک رات کے لیے نہ بھیجیں. او بھائی, بارڈر پہ کھڑا جوان, یہ قوم ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے, قوم ان کی قرضدار ہے. جو شہید ہوتے ہیں قوم کے لیے, قوم کی آنکھیں اسی طرح نم ہوتی ہیں جیسے ان کی فیملی کی ہوتی ہیں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان کرداروں کی جو قتل کر دیتے ہیں اپنے خلاف بولنے والوں کو, جو ملک میں مارشل لا لگاتے ہیں, جو کرپٹ لوگوں کو NRO دیتے ہیں, جو لوگوں کے کیس عدالتوں میں نہیں چلنے دیتے, جو نیب کو کنٹرول کر کے سارا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم خراب کرتے ہیں, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کو ایک آخری کلپ سناتا ہوں. کرپشن کے حوالے سے جناب ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے, بلکہ کسی زمانے میں کرپشن کو برا بھی سمجھتے تھے. یقین کیجئے آج آپ کریکٹر والوں کی عزت کرنی شروع کر دیں. یقین کیجئے گا, آپ اپنا سٹینڈرڈ ذاتی بدل لیں. آپ کہیں کہ میں نے اس بندے سے شیلڈ ایوارڈ نہیں لینا, وہ منسٹر بھی ہے, میں نے نہیں لینا شیلڈ ایوارڈ اگر وہ کریکٹر فل نہیں ہے, اس کا پروفائل ٹھیک نہیں ہے, اس کے نیب میں کیس چل رہے ہیں. اگر آج آپ یہ وعدہ کر لیتے ہو تو پھر اس کی عزت کرو جس کے پاس کردار ہے, ممکنہ عہدے میں چھوٹا ہو, ممکنہ وہ عام سا انسان ہو. اب یہ بالکل اتفاق ہو سکتا ہے کہ جب تک کمپنی کو کرپشن اچھی نہیں لگتی تھی, جناب بھی کہتے تھے کہ جس کے نیب میں کیسز ہیں اسے ایوارڈ بھی وصول نہ کرو. اس قدر برا سمجھتے تھے کرپشن کو. اور اب کمپنی کو جب سے کرپشن اچھی لگنی شروع ہوئی ہے, محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ جناب کہتے ہیں جی ملک کو آگ لگی ہے, سب کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور عمران خان تو آخرت میں جو فیصلے ہونے ہیں وہ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن 6 سال پہلے جب کمپنی کو کرپشن بری لگتی تھی تو جناب بھی آخرت والے فیصلے دنیا میں کر رہے تھے, اور کہتے تھے کہ جس کا نیب میں کیس ہے اسے ایوارڈ بھی وصول نہ کرو. یہ کیا اس انڈو پاک میں, ہم نے کرپشن کو صرف زنا, شراب اور رشوت, جوا سمجھ لیا.
वो जो प्रोफेशनल करप्शन इदारों में होती है उसको कौन एड्रेस करेगा? वो जो क्लर्क बादशाह बैठे हुए टाइम गुजार रहे हैं उनको कौन एड्रेस करेगा? वो जो ब्लैकमेल करने वाले यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर और कॉलेजेस में टीचर बैठे हैं उनको कौन एड्रेस करेगा? वो जो डंडी मारने वाले हमारा पूरा सिस्टम है, हर ओहदे पे बैठा हुआ कह रहा है मैंने सीट नहीं छोड़नी, हर जगह पे बैठा कह रहा है जी मैंने कब्र में साथ लेके जाना, ये किया इस इंडो पार्क में। जब करप्शन बुरी लगती थी तो बार बार सवाल करते थे कि कौन ठीक करेगा सिस्टम को, ये करप्शन कैसे खत्म होगी। जब एक बंदे ने अलम उठा लिया कि मैं ठीक करूंगा इस सिस्टम को और मैं करप्शन खत्म करूंगा, तो अब कहते हैं जी वो तो जिद्दी है, उसमें अकड़ है, दूसरी तरफ लचक है। जब जनाब को करप्शन बुरी लगती थी ना, तो इज्जत भी उसी की करते थे जो ईमानदार था। ये जरा सुने। मेरा एक कारपेंटर है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, ईमानदार है, ईमानदार बंदा मैं इज्जत करता हूं। वो कहता है बाबूजी तुसी बहुते पढ़े लिखे, तुसी प्रोफेसर हो। मैं कहता हूं तेरे पास किरदार, मैंने तेरा लेवल देखा, तू एक कील कैसे संभालता है। जब तक कंपनी को करप्शन बुरी लगती थी जनाब, ईमानदार लोगों को पसंद करते थे और करप्ट लोगों को बुरा समझते थे। अब करप्ट लोगों में लचक नजर आ रही है और ईमानदार बंदा अक्कड़ वाला नजर आ रहा है। करप्ट लोगों को हुकूमत देने के हवाले से इनकी क्या राय थी आज से 6 साल पहले, जब कंपनी को बुरा लगता था, जब कंपनी को बुरा लगता था और कंपनी डाकुओं के खिलाफ हो रही थी, तब इनकी राय क्या थी? ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये सुने जरा शॉर्ट सा क्लिप। आपके ख्याल में किसी को डंडा पकड़ा के चौकीदार बना दें, चोर को चौकीदार बना दें, वो चोरी छोड़ देगा? वो उसमें डंडी मारने का तरीका बदल लेगा। उसको अपना काम करना आता है, जैसे ईमानदार को ईमानदारी की इंतहा करनी आती है, बेईमान पूरा फनकार होता है। उसको ये जी चोर को चौकीदार बना दिया, 16 अरब की मनी लॉन्डर को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, लेकिन आपको उसमें लचक नजर आ रही है। पहले आप कहते थे कि वो तो चोर को चौकीदार बना दो, तो वो कैसे, यानी आप इस कदर करप्शन के खिलाफ थे, तो क्या हो गया ऐसा कि जैसे ही हम देखते हैं कंपनी को करप्शन पसंद आ गई, आपको भी आ गई? इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह वीडियोस करूंगा, क्योंकि जहां आप पूरे मुल्क में फिरेंगे और लोगों के ब्रेन वॉश करने की मुबज्जिना कोशिश करेंगे, वहां हमें लोगों को फिर से बताना है कि ये रॉन्ग नंबर है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।